السلام علیکم ناظرین، پروگرام دن بھر میں آپ خوش آمدید کہتے ہیں. میں ہوں آپ کی میزبان شہربانو امان. آج کے پروگرام میں سب سے پہلے ہم بات کریں گے ناظرین چیف آف دی آرمی اسٹاف اور چیف آف دی ڈیفنس فورسز کے جو خطاب کے حوالے سے فیلڈ مارشل عاصم منیر نے بھارت کو سخت پیغام دیا ہے کہ کسی خود فریبی یا گمان کا شکار نہ رہیں، کیونکہ اگلی بار پاکستان کا جواب اور بھی برق رفتار اور شدید ہوگا. دوسری طرف انہوں نے افغان طالبان رجیم کو واضح پیغام دیا کہ ان کے پاس فتنہ الخوارج یا پاکستان سے کسی ایک کا انتخاب کرنے کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ نہیں. ڈیفنس فورسز کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ ہیڈ کوارٹرز میں افسران سے خطاب میں انہوں نے تینوں افواج کی آپریشنل تیاری اور متحد نظام کی اہمیت پر بھی زور دیا اور کہا کہ پاکستان کا تصور ناقابل تسخیر ہے اور اس کی حفاظت ایمان سے سرشار افواج اور قوم کے عزم نے بھی کر رکھی ہے. افغانستان میں چھوڑے گئے امریکی ہتھیاروں کے حوالے سے امریکی نگرانی کی حتمی رپورٹ نے خطے میں خدشات کو مزید بڑھا دیا ہے. رپورٹ کے مطابق 2021 میں امریکی فوج کے انخلاء کے دوران اربوں ڈالر مالیت کے ہتھیار، گاڑیاں، ڈرونز اور نائٹ ویژن ڈیوائسز طالبان کے قبضے میں چلے گئے. اور اقوام متحدہ اور واشنگٹن پوسٹ کی تحقیقات نے تصدیق کی ہے کہ کم از کم 63 ہتھیار کالعدم تحریک طالبان پاکستان تک پہنچ چکے ہیں. یہ ہتھیار پاکستان میں دہشت گرد حملوں کے لیے استعمال ہو چکے ہیں. اسی پر بات کریں گے. ہمیں جوائن کیا ہے دفاعی تجزیہ کار ہیں بریگیڈیئر ریٹائرڈ حارث نواز صاحب. بہت شکریہ بریگیڈیئر صاحب پروگرام میں وقت دینے کے لیے. فیلڈ مارشل عاصم منیر کے خطاب میں بھارت کے حوالے سے وارننگ دی گئی ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں اس میں عملی اثرات اور رد عمل کے امکانات موجود ہیں؟ دیکھیں، ایک تو آج چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل عاصم منیر نے آج ان کو بڑی پروقار تقریب میں ان کو پراپر طریقے سے گاڈ فارم کیئر دیا گیا تینوں سروسز کی طرف سے. دونوں باقی سروس چیف بھی وہاں موجود تھے. یہ سب سے بڑی سی بات ہے. کنوے ویری اسٹرانگ میسج ٹو انڈیا کہ ٹرائی سروس لیول پہ ہمارے میں بہت زیادہ انڈرسٹینڈنگ ہے. اور اب چونکہ چیف آف ڈیفنس فورسز بن گئے ہیں تو ایک یونٹی آف کمانڈ، آپریشن اسٹریٹجی، اس میں فاسٹنگ بیٹل میں جو آپ نے چینج چاہیے ہوتی ہے، فل اسپیکٹرم آف وارفیئر، ملٹری اور آپریشن ڈومین کے اندر جو کوآرڈینیشن چاہیے وہ ہماری پوری ہوگی. اور ساتھ انڈیا کو بڑا کلیئر میسج دیا گیا کہ خود فریبی میں مت رہو. یو نو کہ واٹ از آرام فورسز. اور جس طریقے سے ہم نے آپ کو 6 سے 8 گھنٹے میں ہماری مسلح فوج نے قوم کے ساتھ مل کے آپ کو شکست فاش دی اور آپ کو منہ کالا کیا، آپ کو دنیا میں شرمندگی اٹھانی پڑی، آپ دنیا میں آئسولیٹ ہو گئے ہیں. تو یہ تو ابھی ہم نے آپ کو 10-15% بھی نقصان نہیں کیا. لیکن اگر ابھی آپ دوبارہ پاکستان کا دیکھتے ہیں تو جو ہم نے ابھی سسٹم نیا ایوالو کیا ہے یہ چیف آف ڈیفنس فورسز کا جی ایچ کیو کے اندر، جس پہ تمام سروسز مل کے آپریشن پلاننگ کریں گے، ٹرائب سروسز کی ملٹری ڈومین آپریشن کو دیکھیں گے، کیسے ہم نے فاسٹ چینجنگ جو اس میں چینجز ہوتی ہیں بیٹل فیلڈ میں وہ کیسے کرنی ہے. اور اس لحاظ سے آپ دیکھیں تو ہم بہت منظم ہو گئے ہیں زیادہ. اور اس لحاظ سے اب اگر آپ پاکستان کی طرف میلی نظر سے دیکھتے ہیں تو آپ کو بہت زیادہ نقصان ہوگا. پاکستان کی مسلح افواج نے تہیہ کیا ہوا اپنے ملک کی جغرافیکل باؤنڈریز اور عوام کی جان و مال کی حفاظت، اس پہ کوئی کسر نہیں ہے. ہم نے دکھا دیا دنیا کو. اور یہ بھی بتا دیں کہ ایک چھوٹی فوج لیکن منظم اور آپریشن ریڈی فوج، اس نے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی قیادت میں جس طریقے سے آپ کا منہ کالا کیا ہے وہ آپ کو یاد رکھنا. جب بھی کوئی بھی نیا آپریشن یا آپریشن 2 اور 3 پلان کریں، پہلے سوچیں کہ آپ کے ساتھ کیا کچھ ہو سکتا ہے. جو ہم نے وارننگ دی ہوئی ہے 50 سے 60% آپ کو زیادہ نقصان ہوگا ملٹری اور اکنامیکلی. یہ وارننگ ہے. چیف آف آرمی اسٹاف نے بھی، چیف آف ڈیفنس فورسز نے بھی بات کی ہے اور جی ڈی ایس پہ نے بات کی ہے. سیکنڈ ہے کہ اس کے بعد ساتھ ہی ساتھ انہوں نے تحریک طالبان رجیم کو بھی وارننگ دی ہے کہ آپ ڈیسائیڈ کریں کہ آپ نے ہمارے سے تعلقات اچھے رکھنے ہیں یا فوجیوں کے ساتھ دہشت گردوں کا تعلقات اچھے رکھنے ہیں. ہمارے ساتھ رکھیں گے تو آپ کو فائدہ ہی فائدہ ہے. لاجسٹکس بھی ہے، افغان ٹرانزٹ بھی ہے، آپ کی ہر قسم کا مدد کرتے ہیں، آپ کی حفاظت کاری بھی کرتے ہیں. ہم آپ سے ایک چیز ڈیمانڈ کرتے ہیں ہم ساتھ کسی ٹیررسٹ آرگنائزیشن کو استعمال نہ کرنے دیں. آپ وہ بھی نہیں مانتے ہیں. اس کے بعد انہوں نے سب باقی فوجیوں کو بھی وارننگ دے دی ہے. اور ساتھ دوسری بات یہ ہے کہ اس کے حساب سے اب جس طریقے سے پورا ایک ہم نے سسٹم بنا لیا ہے چیف آف ڈیفنس فورسز کا، یہ بہت منظم سوچ سمجھ کے بنایا گیا اور اس سے آئندہ کے لیے جو آپریشن پلاننگ میں بڑا فرق پڑے گا. ٹھیک بریگیڈیئر صاحب، جیسا کہ آپ نے کہا طالبان رجیم کے حوالے سے بھی انہوں نے بہت کلیئر میسج دیا. انہوں نے کہا یا تو پاکستان کو چنیے یا فتنہ الخوارج کو چنیے اور آپ کی سرزمین کسی صورت بھی پاکستان کے خلاف استعمال نہیں ہونی چاہیے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس سے پہلے بھی ہم نے دیکھا
کہ طالبان رجیم کے ساتھ ہمارے جو ہیں مذاکرات کے 2 سے 3 دور چلے لیکن نتیجہ خیز نہ ہوئے، اب ان کے لیے یہ جو میسج ہے یہ کافی ہوگا؟ دیکھیں میسج از ویری کلیئر، لاؤڈ اینڈ کلیئر، اور ہم نے خاص طور پہ ان کی پوری لاجسٹکس بند کی ہوئی ہے بارڈر کے اوپر، جی چمن پہ بھی اور تورخم پہ بھی۔ نمبر 2، ہم نے تمام افغان ٹرانزٹ بند کیا ہوا ہے۔ دے مسٹ ریئلائز کہ پاکستان کتنا ان کو فیور کرتا ہے۔ ہم 3 ٹریلین روپیز کا اینول لاس کرتے ہیں اپنے افغان عوام کے لیے، ہم اس کی پرواہ نہیں ہے، لیکن کم از کم آپ کے یہ افغان طالبان رجیم کو سمجھ آنی چاہیے کہ وہ اب افغان عوام کو بھی سمجھ آنی چاہیے کہ یہ طالبان جو ہے یہ آپ کے دشمن ہیں، یہ نہ ایک لیجٹمیٹ گورنمنٹ ہے، نہ پولیٹیکل انکلوسیو گورنمنٹ ہے، نہ یہ ایتھنک بیلنس گورنمنٹ ہے، نہ یہ عوام کے لیے کچھ کام کر رہے ہیں، دنیا ان کو ریکگنائز نہیں کر رہی ہے، کسی سفارتی تعلقات نہیں ہیں، انڈیا کی گود میں بیٹھے ہیں جو ان کا جو مسلمانوں کا دشمن ہے، آپ کا بھی دشمن ہے۔ امریکی ہتھیاروں کے حوالے کی نگرانی کی حتمی رپورٹ خطے میں خدشات جو ہے مزید بڑھا رہی ہے۔ رپورٹ کے مطابق یہ کہا گیا ہے کہ 2021 میں امریکی فوج کے انخلاء کے دوران اربوں ڈالر مالیت کے ہتھیار، گاڑیاں اور ڈرونز جو ہیں نائٹ ویژن ڈیوائسز طالبان کے قبضے میں چلے گئے ہیں اور وہ استعمال بھی کر رہے ہیں۔ تو اب کیا سمجھتے ہیں کتنے خطرناک ہے یہ مزید اگر وہ استعمال کرتے ہیں تو؟ دیکھیں یہ جو امریکن جاتے ہوئے چھوڑ کے دے ویری انفیئر، یہ اتنا ڈس آرڈرلی جو آپ نے ودرا کیا ہے، جیسے پلان نہیں کیا جاتا۔ آپ نے جانا تھا، آپ یہ ویپن ایمونیشن جو تھا جو چھوڑ کے جا رہے تھے، یا پاکستان کو دے دیتے یا پاکستان کو بیچ دیتے، یو ویر ریڈی ٹو بائی اٹ، لیکن آپ اس طریقے سے تو نہیں کر سکتے کہ آپ کھلا ایمونیشن چھوڑ جائیں اور وہ سارا کا سارا جو افغانستان ٹیررسٹ آرگنائزیشن کے ہاتھ لگ جائے، وہ اس سے پیسہ بھی کما رہے ہیں اور ہمارے خلاف استعمال بھی کر رہے ہیں، دبا کے استعمال کریں۔ آئی تھنک اس لحاظ سے یہ بڑا ہی پریشان کن بات ہے۔ اب امریکہ کی رسپانسبلٹی ہے کہ اس کے مقابلے میں پاکستان کی ملٹری سپورٹ کریں، ہمیں اے پی سیز دیں، ہمیں ہیلی کاپٹر نائٹ فائٹنگ کیپیبل والے دیں، کیپیبلٹی والے دیں، ہمیں نائٹ فائٹنگ کے یہ ڈیوائس نائٹ ڈیوائسز دیں، تاکہ ہم ان کا مقابلہ کریں اور اچھے طریقے سے اور زیادہ نقصان کر سکیں۔ ابھی بھی ہم ان کو بہت نقصان کر رہے ہیں، لیکن اسٹل بھی اگر ہمیں اس طرح کے ویپن جو ان کے لیٹسٹ ہیں تو وی کین پلے ہیلپ ود دیم۔ یہ اب امریکہ کی رسپانسبلٹی ہے، جو آپ یونین کی رسپانسبلٹی۔ پھر آپ ان کو ہر مہینے ہر ہفتے آپ ان کو ملین آف ڈالر دیتے ہو ان کو ایڈمنسٹریشن کے چلانے کے لیے، 9 بلین ڈالر سے، تو کم از کم وہ بھی آپ ان کو روکیں، کہیں تو ان کو روکیں، کوئی تو کنٹرول کریں ان کو۔ 24 آرگنائزیشن آپ خود کہتے ہیں کہ یہ جرنلسٹ کی رپورٹ ہے کہ وہ 24 آرگنائزیشن ہے، آپ ان کو، اور یہی پیسہ وہ استعمال بھی کر رہے ہیں، یہی ویپن ایمونیشن بھی استعمال کریں، یا ویپن ایمونیشن لیں۔ دے نیڈ ٹو ہیو اے کولیکٹیو ایفرٹ آف یورپین یونین اور امریکن مل کے پاکستان سے۔ اور یہ ساری رسپانسبلٹی امریکہ کی ہے کہ وہ اپنے اسلحے کو واپس لے۔ بہت شکریہ، ہمارے ساتھ موجود ہے بریگیڈیئر حارث نواز صاحب، اور سارے معاملے پر گفتگو کر رہے تھے۔ ناظرین آگے بڑھیں گے، آپ کو بتائیں گے ملک کی صورتحال کے حوالے سے تو ملک کی سیاست ایک بار پھر شدید کشیدگی کی راہ پر ہے۔ حکومت اور پاکستان تحریک انصاف ایک بار پھر میدان میں آ گئی ہے اور دونوں سیاسی جماعتیں ایک دوسرے پر تنقیدی نشتر چلانے میں پیش نظر آتی ہیں۔ اسی پس منظر میں وزیر مملکت داخلہ طلال چودھری کا کہنا ہے کہ پشاور میں پی ٹی آئی کے جلسے نے ریاستی اداروں کے خلاف بے بنیاد بیانیہ اور ہرزہ سرائی کو واضح کر دیا، اور یہ ظاہر کرتا ہے کہ پی ٹی آئی دوبارہ ملک میں بحران پیدا کرنا چاہتی ہے۔ انہوں نے خبردار کیا کہ اب اڈیالہ جیل کے باہر کوئی تماشا نہیں لگنے دیا جائے گا، سیکیورٹی غیر معمولی طور پر سخت کر دی گئی ہے۔ انہوں نے مزید کیا کہا، آئیے وہ دیکھتے ہیں۔ خاموش رہے گا، آخر ادارے کو جواب دینا پڑا، مجبور کیا پی ٹی آئی نے کہ جواب دیا جائے۔ اس طرح کے لوگوں کو بات چیت کی دعوت دینے پر آج ہمیں شرمندگی ہو رہی۔ آج کیونکہ آپ کو کوئی کندھا نہیں دے رہا، تنقید آپ کس لیے کر رہے ہیں کہ فوج بلیک میل ہو، فوج کو مجبور کیا جائے، پھر اس کا کندھا استعمال کیا جائے، اس کے کندھوں پر بیٹھ کر پھر ایک دفعہ کسی طرح اقتدار پر پہنچا جا سکے۔ تو جناب صورتحال واضح کرتی ہے کہ پی ٹی آئی کے بیانیے کے بعد اڈیالہ جیل کے باہر حکومت کے حفاظتی اقدامات سے تنازع شدت اختیار کر رہا ہے۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ نے بھی پی ٹی آئی کو دشمن کا اعلی کار قرار دیتے ہوئے کہا کہ یہ جماعت کا بیانیہ ریاست مخالف ہے اور اب مزید برداشت نہیں کیا جائے گا۔ مزید گفتگو کی ان کی جانب سے، آئیے دیکھتے ہیں۔ مریض ہے جو جیل میں پاؤں میں ہے سی کیونکہ اس نے 190 ملین پاؤنڈ کا ڈاکہ ڈالا ہے۔ یہ وہ شخص ہے جس نے زندگی میں کبھی ایمانداری نہیں کی، زکوٰۃ کے پیسے میں اس نے فراڈ کیا، ہسپتال کے پیسے میں اس نے فراڈ کیا۔
تو ناظرین آپ کو بتاتے چلیں کہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی نے پشاور میں جلسے سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ عوام نے انہیں تیسری بار منتخب کر کے حکومتی گورننس کو تسلیم کیا ہے۔ وفاقی حکومت پر تنقید کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ گورننس وہاں نہیں جہاں IMF نے چارج شیٹ جاری کی ہے۔ انہوں نے وفاقی حکومت پر الزام لگاتے ہوئے کہا کہ 5300 ارب روپے عوام کا پیسہ ہے اور کسی کو ہڑپ کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ مزید بھی گفتگو کی، وہ بھی دیکھیے۔ پشاور نے 2013 سے لے کر 2024 تک مسلسل پاکستان تحریک انصاف کو ووٹ دیا ہے اور پشاور کو ہم نے ہمیشہ کلین سویپ کیا ہے۔ آج میں بات کی جاتی ہے کہ یہاں پر گورننس نہیں ہے، خیبر پختونخوا میں گورننس ہے، اس لیے خیبر پختونخوا کی عوام تیسری دفعہ عمران خان کو ووٹ دے رہی ہے۔ یہ جو 5300 ارب روپے ہے، یہ میرے پاکستان کے عوام کے ٹیکس کا پیسہ ہے۔ یہ خیبر پختونخوا کی حکومت کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ سیکیورٹی ایشو میں سیریس نہیں ہے۔ اگر 21 سال میں آپ کی پالیسی کامیاب نہیں ہو رہی تو ہمارا قصور نہیں ہے، آپ اپنی پالیسیاں تبدیل کریں، پالیسی بدلو۔ گفتگو اپنے ملاحظہ کی الیکشن کمیشن نے بیرسٹر گوہر علی خان کو چیئرمین پی ٹی آئی تسلیم کرنے سے انکار کر دیا ہے، جس سے جماعت کی سیاسی پوزیشن مزید کمزور ہو گئی ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا پشاور جلسے میں پی ٹی آئی کی جانب سے ریاستی اداروں پر تنقید محض سیاسی حکمت عملی تھی یا واقعی اداروں کی شفافیت اور کردار پر سوالات تھے؟ اسی پر بات کریں گے۔ ہمیں جوائن کیا ہے سینئر تجزیہ کار ہیں رانا کیسر صاحب۔ بہت شکریہ رانا صاحب پروگرام میں وقت دینے کے لیے۔ رانا صاحب، ہم نے دیکھا کہ پشاور میں پی ٹی آئی کے جلسے کے دوران ریاستی اداروں پر تنقید کی گئی، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ ہم نے کچھ دن پہلے DGSPR کی جانب سے بڑی اگریشن سے بھری ہوئی ایک تقریر سنی تھی، اس کے باوجود اس طرح کی باتیں کرنا آپ کیا سمجھتے ہیں کتنا خطرناک ہے مزید اس پارٹی کے لیے؟ سیاست میں معتدل زبان اور الفاظ کا استعمال جو ہے کین ناٹ بی اوور اسٹیٹڈ، لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ پاکستان میں پچھلے 40-50 سال سے یہی سلسلہ ہے۔ جو بھی سیاسی جماعت حکومت میں ہوتی ہے یا جو اپوزیشن کو وہ اسی طرح لیتے ہیں اور اپوزیشن والے جو حکومت کے خلاف یہ بیانیاں گھڑتے ہیں، تو جب یہ اداروں کے حوالے سے ہم بات کرتے ہیں، دیکھیں پاکستان کے ادارے جو ہیں وہ پاکستان کی قومی سلامتی کی ضمانت ہے، لیکن یہ بات آج کیوں اجاگر ہو رہی ہے؟ ماضی میں بھی اگر ایسا ہی ہوا تو آج بھی ایسا ہی ہوتا چلا جا رہا ہے، لیکن I would not say two wrongs make one right۔ اگر آج جس طرح طلال چوہدری صاحب نے کہا کہ زبان کھینچ لی جائے گی، تو ماضی میں اگر اسی طرح زبانیں کھینچ لی گئی ہوتی تو آج افواج پاکستان کے حوالے سے اس طرح کی گفتگو نہ ہوتی۔ اور یہی سیاسی جماعتیں، اگر سب کو تاریخ یاد ہے، دیکھیں جیسے میں نے ریفرنس دیا ممبئی اٹیکس کے حوالے سے کیا بیانات تھے، ڈان لیکس، پارلیمنٹ کے فلور کے اوپر افواج پاکستان اور ان کے سربراہان کے حوالے سے جو بیانات اور جو تقاریر ہوتی تھی، ریلیز میں جو جرنیلوں کے حوالے سے بات ہوتی تھی، تو وہ کون کرتا تھا؟ یہ سیاستدان ہی کرتے تھے۔ آج یہی معاملہ ہے کہ چونکہ آج یہ کہتے ہیں جی ہم ایک پیج پہ ہیں، لہٰذا جو دوسرا ہے اس پیج پہ نہ آئے، اس کا پتہ کاٹو، تو یہ ہر دور میں ہوتا رہا۔ اور یہ بڑی بدقسمتی ہے پاکستان کی کہ جب حکومت میں ہوتے ہیں تو ان کا بیانیہ کچھ اور ہوتا ہے، جب اپوزیشن میں ہوتے ہیں تو ان کا بیانیہ کچھ اور ہوتا ہے۔ تو دیکھیں کوئی بھی سیاسی جماعت جب حکومت میں ہوتی ہے وہ کبھی بھی نہیں چاہتے کہ اسٹیبلشمنٹ اور اپوزیشن جماعتیں جو وہ بھی ایک پیج پہ آ جائیں، کیونکہ انہوں نے حکومت کرنی ہے اور یہی بیانیہ، یہی سیاپا فروشی ہے جو پاکستان میں ہوتی رہی اور اب بھی ہو رہی ہے انفارچونیٹلی۔ اور دیکھیں اداروں کے حوالے سے یہ ہے کہ اداروں کو کبھی بھی پبلک ڈومین میں آ کے اس طرح کی بات نہیں کرنی چاہیے۔ حکومت کا کام ہوتا ہے کہ وہ اپنے اداروں کے حوالے سے ایک بیانیہ بنائیں، ان کی رسپیکٹ کروائیں، ان کو ڈیفینڈ کریں۔ ایسا نہ ہو کہ جیسے ابھی DGSPR جو ہیں ان کو ایک پریس کانفرنس کرنی پڑی، ظاہر ہے اس کا بھی ایک بیک لیش ہے، اس پہ بھی کرٹیسزم ہو رہا ہے۔ تو یہ وجہ کیوں آئی سامنے، اس کی نوبت کیوں آئی؟ کیونکہ حکومت کا ایسا بیانیہ ہی سامنے نہیں آ رہا تھا، وہ سمپلی ایک پولیٹیکل پارٹی کو ٹارگٹ کر رہے ہیں، وہ ان کو کر رہے ہیں، اور یہ ایک سچویشن ایسی بن گئی جس میں انفارچونیٹلی اداروں کے اوپر بات آنا شروع ہوئی۔ تو میں یہ کہتا ہوں کہ اگر ادارے پہ بات آتی ہے تو اس کی ذمہ دار موجودہ حکومت ہی ہوتی ہے، موجودہ سمراج جو بھی حکومت اس وقت ہوتی ہے۔ تو اس لحاظ سے یہ ایک بڑی انفارچونیٹ سچویشن ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں ماضی میں بھی یہی باتیں ہوتی رہیں، جو غداری کے سرٹیفکیٹ بھی دیے جاتے تھے، سیکیورٹی رسک کے بھی۔ کون سا سیاستدان ایسا ہے پاکستان میں جس کو سیکیورٹی رسک قرار نہیں دیا گیا؟ کیا نواز شریف صاحب کو زرداری صاحب نے سیکیورٹی رسک نہیں قرار دیا؟ کیا نواز شریف صاحب نے بینظیر بھٹو صاحبہ کو سیکیورٹی رسک نہیں قرار دیا؟ پاکستان کی تلخ اور تاریخ ہے یہ ہم سب کو بھولنا نہیں چاہیے کہ ماضی میں یہی ہوتا رہا اور ایسا ہوتا رہے گا۔ جی
بالکل عمران خان نے نواز شریف کو کہا، آج جو ہے وہ نواز شریف صاحب یا ان کی پارٹی عمران خان کو کہہ رہے ہیں. تو دیکھیں میرا خیال ہے کہ دیر شوڈ بی این اینڈ ٹو آل دس یہ نان سینس ہے کہ پاکستان کے اداروں کے حوالے سے تو کم از کم کوئی کمپرومائز نہیں، پاکستان کی سالمیت کے حوالے سے کوئی کمپرومائز نہیں، لیکن یہ جو کچھ ہو رہا ہے اس کے ذمہ دار ہمارے سیاستدان ہیں آئی ووڈ سے، کیونکہ یہ خود جب اپوزیشن میں ہوتے ہیں، جب ان کو موقع نہیں ملتا ہے، اسٹیبلشمنٹ ان کے ساتھ نہیں ہوتی، ان کو ریجیکٹ کیا ہوتا ہے، تو اس وقت ان کا بیانیہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ یا اینٹی افواج ہو جاتا ہے. تو یہ ماضی ہے، تو اس سے میرا خیال ہے گریز کرنا چاہیے، سب کو اپنے اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے. پاکستان جس صورتحال سے گزر رہا ہے، ہم اس چیز کو کسی صورت برداشت نہیں کر سکتے، نہ اس کے متحمل ہو سکتے ہیں کہ ہم اس طرح کی چیزوں کو فروغ دیں. بالکل ٹھیک ہے، بہت شکریہ سینئر انتظامیہ کار رانا کیسر ہمارے ساتھ موجود تھے، سارے معاملے پہ گفتگو کر رہے تھے. ناظرین آگے بڑھیں گے، اب کچھ بات کریں گے معیشت کی. تو معیشت کے میدان سے ایک اہم خبر یہ آئی ہے کہ IMF کے انتظامی بورڈ کا اجلاس آج ہو رہا ہے، جس میں پاکستان کے لیے 1 ارب 20 کروڑ ڈالر کی نئی قسط منظور ہونے کا امکان ہے. اس قسط میں 1 ارب ڈالر توسیعی فنڈ سہولت کے تحت، جبکہ 20 کروڑ ڈالر قدرتی آفات سے نمٹنے اور پائیدار ترقی کے لیے شامل ہوں گے. اسی پر بات کریں گے، ماہر معیشت ہمارے ساتھ موجود ہیں میر محمد علی خان میں جوائن کر چکے ہیں. میر صاحب بہت شکریہ پروگرام میں وقت دینے کے لیے. IMF کے بورڈ اجلاس میں پاکستان کے لیے 1.2 ارب ڈالر کی قسط کی منظوری معیشت پر فوری طور پر اور طویل المدتی کس طرح اثر ڈالے گی اور اس سے معاملات بہتر ہوتے ہوئے نظر آئیں گے؟ دیکھیے IMF تو اس کو اپروو کر دے گا انشاءاللہ، اور یہ خوشائند بات ہوگی کہ IMF اس کو اپروو کر دے، مگر معیشت کے لیے یہ کوئی بہترین خبر نہیں ہے، اس لیے کہ جب تک ہم ریفارمز نہیں کریں گے، انٹرنل اکانومی کو بہتر کرنے کے لیے ریفارمز نہیں کریں گے، ٹیکسٹائل سیکٹر ہو گیا، ایکسپورٹ سیکٹر ہو گیا، ٹیکس ریفارمز ہو گئے، دوسری چیزیں ہو گئی، کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ پھر بڑھ رہا ہے، پھر اس مہینے بڑھ چکا ہے. تو جب تک ہم انٹرنل ریفارمز نہیں کریں گے، ہم IMF کی بیساکھیوں پر نہیں چل سکتے. ہمیں IMF کی بیساکھی اس وقت چاہیے تھی جب خدا نہ کرے خاکم بدہن ہم ڈیفالٹ کے قریب پہنچ گئے تھے، تو اس وقت بہت ضروری تھا، اور IMF نے ہمیں وہ اپروول دے کے ایک بریدنگ سپیس دے دی اکانومی کو. مگر اس طریقے سے آپ نہیں چل سکتے، کیونکہ آپ 24 دفعہ جا چکے ہیں IMF کے پاس. IMF دیکھیں کبھی ہمارے پاس نہیں آتا یہ کہہ کے کہ ہم سے پیسے لے لیں. ہماری غلطیاں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے ہم وہاں جاتے ہیں، اور جب ایک دفعہ IMF کے پروگرام میں ہم آ جاتے ہیں تو وہ زبردستی ہم سے وہ کام کراتے ہیں جو 2 IMF کے پروگرام کے درمیان جو ہمیں ٹائم ملتا ہے اس میں ہمیں کر لینا چاہیے. مگر ہم سیاست کی نظر ہو جاتے ہیں، کیونکہ وہ جو ریفارمز کرنے ہوتے ہیں وہ بہت پولیٹیکلی انپاپولر ریفارمز ہوتے ہیں، جس کو ایک طبقہ پسند کرے گا، 6 طبقے نہیں پسند کریں گے. اس کی وجہ سے، چاہے صرف پاکستان کی بات نہیں کر رہا میں، IMF میر صاحب پاکستان نے IMF کی شرط کے مطابق کرپشن اور گورننس سے متعلق رپورٹ بھی جاری کی ہے. اس سے IMF کے اعتماد پر آپ کیا سمجھتے ہیں، اثر پڑے گا کوئی؟ کیا چیز؟ سوری آپ نے کیا کہا؟ جو ان کی شرائط تھیں اس کے مطابق کرپشن اور گورننس کے لحاظ سے رپورٹ پاکستان کی جانب سے. سوال ریپیٹ کیجئے گا. پاکستان نے IMF کی شرط کے مطابق کرپشن اور گورننس سے متعلق جتنے بھی ان کے تحفظات تھے اس کے متعلق رپورٹ جو ہے نا وہ پیش کر دی ہے. اس سے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اعتماد بڑھے گا IMF کا پاکستان پر؟ نہیں، دیکھیں وہ تو جب پیسے دیں گے تو ظاہر وہ ویجیلنٹلی اپنے پیسے کی حفاظت بھی کریں گے جب تک ان کا پیسہ واپس نہیں آ جاتا. جب تک ہم اس کا ایک کمپریہنسو جواب نہیں دیتے IMF کو، میرے خیال میں IMF کے ذہن میں وہ خدشات برقرار رہیں گے، اور وہ چاہیں گے کہ ہم جواب دیں اور تفصیلی طریقے سے بتائیں کہ کہاں پہ کیا ہوا ہے، کہاں پہ کیا ہوا ہے. کیونکہ الزام تو بہت بڑا لگایا ہے IMF نے، کرپشن کے اتنی زیادہ اماؤنٹ کا لگایا ہے، تو ہمیں اس کا جواب دینا لازم ہے، چاہے ہم آج دیں، ہفتے کے بعد دیں یا مہینے میں دیں. IMF خاموش نہیں بیٹھے گا جب تک اس کا ان ڈیپتھ تفصیلی جواب ہر پوائنٹ کو ٹچ کرتے ہوئے نہیں دیا جائے گا. ٹھیک. میر صاحب کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی معاشی استحکام کو بہتر کرنے کے لیے پاکستان کے اندر کون سی ایسی اصلاحات یا حکمت عملی لانے کی ضرورت ہے، ایسے احکامات کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم کم سے کم IMF کے پاس جائیں؟ دیکھیں، سب میں پہلے تو ایک ملک ریونیوز کے اوپر چلتا ہے، تو سب میں پہلے تو ہمیں اپنے ریونیوز گرو کرنے کے لیے
टैक्स या नॉन टैक्सेबल इनकम है, तो हम एफबीआर के अंदर रिफॉर्म्स लेकर आए, टैक्स कलेक्शन बढ़ाए, हमारा टैक्स नेट तो बढ़ गया है, टैक्स फाइलर्स का नेट तो बढ़ गया है, मगर टैक्स कलेक्शन का नेट नहीं बढ़ा है। आज के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के दौर में मेरे ख्याल में अगर एफबीआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को ज्यादा अहमियत दे और कमिश्नर सिस्टम को कम करे, तो लोगों में और बिजनेसेस में खौफ कम होगा और वो उनको पता होगा कि कोई इंसानी मुदाखलत के बिना पर हमसे टैक्स नहीं मांगा जा रहा, मगर मेरिट के ऊपर जो असेसमेंट है उस पर मांगा जा रहा है। तो सब में पहले तो टैक्स रिफॉर्म, जहां जहां इनकम बढ़ सकती है, कस्टम्स के रिफॉर्म्स हैं, दूसरे रिफॉर्म्स हैं। पाकिस्तान में जैसे बैंक है, बैंक की 92% क्रेडिट जो है वो गवर्नमेंट ले लेती है, तो हमें गवर्नमेंट को भी बैंक से अपनी बोरोइंग कम करनी चाहिए ताकि करने की बहुत जरूरत है। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ माहिर मशहद मीर मोहम्मद अली मौजूद थे, इस सारे मामले पर गुफ्तगू कर रहे थे। एक ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। मशहूर पाकिस्तानी यूट्यूबर सादुर रहमान अल मारूफ डक्की भाई ने अपनी 100 दिन की खामोशी के बाद आज फॉलोअर्स के सामने पहली बार वीडियो बयान जारी किया। अपने बयान में डक्की भाई ने बताया कि एनसीसीआई ने उनको 23 रोज़ा रिमांड पर रखा और पहले ही 23 मिनट में सब कुछ मैंने बता दिया। उन्होंने कहा कि मोबाइल, लैपटॉप और तमाम अकाउंट्स के पासवर्ड्स तो मैंने दे दिए, उसके बावजूद तशद्दुद किया गया और गालियां दी गई। हत्ता के साबिक डेप्यूटी डायरेक्टर ने 7 साल बच्चे को वीडियो कॉल पर लेकर उन्हें गालियां दिलवाने की कोशिश की। इसी पर बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद कामरान खान हमारे साथ। कामरान, सबसे पहले तो डिटेल्स दीजिएगा इसकी। जी बिल्कुल, देखिए ये सादुर रहमान अल मारूफ डिक्की भाई, इनको अरेस्ट किया गया था आज से कोई 3 माह कबल, और उस पर चार्जेस इनके ऊपर ये थे कि इन्होंने कोई गैम्बलिंग की वेबसाइट्स हैं उनको प्रोमोट किया है। वैसे ये फैमिली ब्लॉगर हैं, लेकिन इल्ज़ाम इनके ऊपर ये था कि इन्होंने कोई गैम्बलिंग, जुए से मुतालिक जो वेबसाइट्स हैं उनको प्रोमोट किया। तो ये इसी इल्ज़ाम में इनको गिरफ्तार किया गया। ये जब मुल्क से बाहर जा रहे थे किसी एक इवेंट में शिरकत के लिए, ये और इनकी अहलिया, इन दोनों को ऑफलोड किया गया और वहीं एयरपोर्ट से इनको गिरफ्तार करके इनको FIA ने, बल्कि जो नेशनल साइबर क्राइम एजेंसी है, इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, उनके एहलकारों ने इनको अरेस्ट किया और उसके बाद इनके ऊपर FIR काटी गई और मुकदमा चलाया गया। तो 21 दिन तक इनका जो है वो रिमांड जो था, जिस्मानी रिमांड, वो पुलिस के पास रहा। और उस दौरान जो भी तफ्तीशी थे उन्होंने जो अपनी कल 100 दिन की रिहाई के बाद जब बात की है तो उन्होंने यही बताया है कि उनसे जो उन्होंने सब कुछ उनको दे दिया था, तफ्तीश में मुकम्मल ताउन किया था, अपने वेबसाइट के, अपने ईमेल के और अपने अकाउंट्स के जो पासवर्ड थे वो तक अपने तफ्तीशकारों को दे दिए थे, लेकिन इसके बावजूद उन्हें तशद्दुद का निशाना बनाया गया, एक गैर इंसानी सलूक उनके साथ किया गया और उनको जहनी तौर पर, जिस्मानी तौर पर उनको तशद्दुद दिया गया। इस हवाले से मैं बताता चलूं कि उनका कहना यह था कि इस सारे तशद्दुद करने का मकसद और इतना लंबा जिस्मानी रिमांड 21 दिन तक अपने पास रखने का मकसद यह था, बकौल उनके, कि वो लोग उनसे पैसों का तकाजा कर रहे थे और उस पैसों के तकाजे के हवाले से उनका यह कहना है कि यहाँ तक कि उनकी अहलिया, जिनके ऊपर कोई केस नहीं था, यह भी कहा गया कि उनको बुलाओ और उनको ये धमकी दी गई कि अगर यहाँ पर कोई लेन देन नहीं होता तो ऐसी सूरत में हम आपकी अहलिया को भी गिरफ्तार कर लेंगे। और फिर उस अहलिया को गिरफ्तारी की धमकी देने के बाद ये मुतालबा किया गया मुबैना तौर पर कि 1 करोड़ रुपए मांगे गए कि अगर उनको गिरफ्तारी से, अपनी अहलिया को गिरफ्तारी से बचाना है तो उसके लिए आपको 1 करोड़ रुपए देने होंगे। जिसके बाद ये कहा गया कि ये मामला जो है ये 60 लाख के ऊपर जो है वो हुआ, यानी 60 लाख की पेमेंट जो है वो की गई, जिसके बाद उनकी गिरफ्तारी जो है वो रुकी। इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि उनकी अहलिया को जब ये पता चला कि वो उनको गिरफ्तार हो सकती है, उनकी भी गिरफ्तारी हो सकती है, तो उन्होंने एक मुकदमे में प्री अरेस्ट बेल करवा ली थी। उन्होंने प्री अरेस्ट बेल करवा ली, लेकिन उसके बावजूद उनको इन्हीं तफ्तीशकारों ने, NCCIA के तफ्तीशकारों ने उनको बुलाया और बुलाकर बताया कि जी आपने बेशक बेल करवा ली है, लेकिन जिस मुकदमे में आपने कराई है उसमें तो आपकी
آپ کی بیل ہو گئی، لیکن ہمارے لیے بڑا آسان ہے کہ ہم یہ ابھی 5 روپے کا پرچہ آئے گا، اس کے اوپر ہم آپ کی نئی ایف آئی آر کاٹیں گے اور اس نئی ایف آئی آر کے نتیجے میں اس الزام میں آپ کو دوبارہ گرفتار کر لیں گے، ابھی گرفتار کر سکتے ہیں آپ کو. یعنی اس تمام کا مقصد جو تھا وہ یہی تھا کہ کسی طریقے سے ایک تو یہ پیسے کا لین دین ہو جائے، اور اس حوالے سے بقول ڈکی بھائی یہ ان کا کہنا تھا کہ یہ صرف ان کی اہلیہ کو بچانے کے لیے 60 لاکھ روپے جو ہے وہ دیے گئے، جو ان کی اپنی رہائی تھی. ان کے جو اکاؤنٹس تھے جو وہ یوز کر رہے تھے اس کو انہوں نے وہاں سے جو وہ یوز کر رہے تھے بٹ کوائن وغیرہ وہ سارے لاس میں کروا کے اس کے بعد جو ہیں وہ 9 کروڑ روپیہ جو ڈائریکٹر ہے کوئی ان کی جانب NCCI شعیب ریاض کا نام لیا گیا کہ ان کے اکاؤنٹ میں بھیجے گئے. تو اس پہ سوال پوچھا گیا کہ یہ کسی حکومت کا اکاؤنٹ نہیں ہے، یہ کسی ادارے کا اکاؤنٹ نہیں ہے، یہ آپ پرسنل اکاؤنٹ میں کیوں بھیج رہے ہیں؟ تو اس پر کہا گیا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ معاملہ ختم ہو جائے تو پھر چپ رہو. تو اس کے بعد پھر یہ بتایا گیا کہ ان کی بیوی جو ہیں انہوں نے اسی معاملے پہ اسی پیسوں کی ریکوری کے لیے جو ہے کیس فائل کیا، تو بعد میں وہی جو پیسے ہیں شاید سامنے آگے. اس حوالے سے کیا اپڈیٹس ہیں؟ جی بالکل یہی ہوا کہ یہ بتایا یہ گیا کہ ان کو چونکہ تمام پاسورڈز وغیرہ لے لیے گئے تھے تو ان کو مجبور کیا گیا کہ وہ اپنے اکاؤنٹ سے 9 کروڑ روپے جو تھے وہ انہوں نے ٹرانسفر کیے ایک پرسنل اکاؤنٹ میں، جو کہ بقول ڈکی بھائی یہ جو ان کا تفتیشی تھا، تفتیشی آفیسر جو تھا اس کا اکاؤنٹ تھا. یہ کوئی گورنمنٹ کا اکاؤنٹ نہیں تھا، یہ FIA کا اکاؤنٹ نہیں تھا، یہ ایک پرسنل اکاؤنٹ میں جو ہے وہ شیئر کیے گئے اور یہ کہا گیا کہ جی اس کا ذکر جو ہے وہ کسی سے نہیں کرنا. لیکن بقول ڈکی بھائی کہ انہوں نے اس بات کو پھر پھیلا دیا اور بتایا کہ جی 9 کروڑ روپے جو ہیں وہ بغیر کسی رسید کے ان سے جو ہے وہ وصول ہو گئے ہیں اور کوئی ان کے پاس اس کا جو ہے وہ ثبوت نہیں ہے، کوئی ان کو ثبوت نہیں دیا گیا. تو اس کے بعد وہ یہ کہتے ہیں کہ جب یہ بات زبان زد عام ہو گئی تو پھر تفتیش کاروں نے بچنے کے لیے اور جب ان کی اہلیہ نے یہ بھی بتا دیا کہ جی اس طریقے سے 9 کروڑ روپے جو ہے وہ ٹرانسفر ہوئے ہیں، تو اس چیز سے بچنے کے لیے انہوں نے پھر تفتیش کاروں نے یہ کیا کہ انہوں نے یہ کہا، اس کو برآمدگی ظاہر کی. انہوں نے یہ کہا کہ جی یہ ہم نے ڈکی بھائی سے وہ جو اللیگلی گاٹن منی ہے یہ ہم نے وہ 9 کروڑ روپیہ ان سے ریکور کیا ہے، یعنی ان سے برآمد کیا ہے اور اس کو ہم قومی خزانے میں جمع کرا رہے ہیں. یہ جو ضمنی چالان تھا، ایک جو ابتدائی نامکمل چالان تھا، عدالت میں پیش کیا گیا. لگائے گئے ہیں کیا ان الزامات پر اب کوئی کارروائی ہو سکتی ہے؟ جی بالکل، دیکھیے کیس تو ڈکی بھائی کا بھی ابھی تک چل رہا ہے. دوسری بات یہ کہ کاروائی تو ہو رہی ہے ان کے خلاف. یہ اتنا انٹرسٹنگ کیس ہے شہربانو کہ یہ دیکھیے کہ ایک یوٹیوبر کو گرفتار کیا گیا، 100 دن تک اس کو 21 دن تک تو اس کو جسمانی ریمانڈ پہ رکھا گیا، باقی 80 دن اس کو جوڈیشل ریمانڈ پر جیل کے اندر رکھا گیا. 100 دن حراست میں رکھنے کے بعد ہوا یہ کہ جو اس سے تفتیش کرنے والے تھے وہ پکڑے گئے، وہ ایکسپوز ہو گئے اور یہ ضمانت پر رہا ہو گئے. مطلب بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کہ جو تفتیش کرنے والے تھے اسی دوران وہ ایکسپوز ہوئے، ان پر رشوت ستانی کا اور رشوت خوری کا الزام لگا اور وہ ان کے خلاف FIR درج ہوئی، ان کے اوپر ڈپارٹمنٹل کاروائی ہوئی اور آج وہ جو ہے وہ بند ہیں، جس میں ایڈیشنل ڈائریکٹر چودھری سرفراز کا نام جو ہے وہ سر فہرست ہے، کیونکہ انہوں نے کہا تھا کہ یہ جو تفتیشی ٹیم کے سربراہ ہیں یہ چودھری سرفراز، انہوں نے ہی تشدد بھی کیا، انہوں نے ہی یہ ساری جو پیسوں والی گیم تھی یہ ان سے کی اور اسی نتیجے میں پھر یہ ہوا کہ یہ چودھری سرفراز جو تھے اور یہ اریسٹ ہوئے ہیں، اس وقت بھی یہ اریسٹ ہیں اور یہ الزامات جو ہیں ظاہر ہے کہ چل رہے ہیں، کارروائی کی جا رہی ہے اور وہ جنہوں نے تمام کرپشن کے معاملات کیے تھے وہ سب اریسٹ ہو چکے ہیں اور ڈکی بھائی ہیں ان کا مقدمہ بھی ابھی چل رہا ہے. بہت شکریہ کامران خان اس کیس کے حوالے سے ڈیٹیلز دے رہے تھے. پروگرام سے ہمیں دیجیے اجازت، انشاءاللہ ملاقات ہوگی آپ سے کل. اپنا خیال رکھیں، اللہ حافظ.